اے عقل کے اندھو اس بات پر غور کرو کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کیا کہا تھا۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب دجال نکلے گا اس وقت لوگ اس کو نہیں پہچان پائیں گے، دجال کی موجودگی میں لوگ اسے پہچان نہیں پائیں گے اور اسے اپنا رب بنا بیٹھیں گے۔ جب جن کی موجودگی میں دجال کو نکلنا تھا، جن کی زندگی میں دجال نے موجود ہونا تھا، وہ نہیں پہچان سکیں گے، انہوں نے نہیں پہچان سکنا تھا، تو پھر جن کی زندگیوں میں دجال کا تصور تک بھی نہیں تھا، انہوں نے دجال کا پورا خاکہ کیسے بنا دیا؟ ان کی عقلوں میں دجال کیسے آ گیا؟ انہوں نے آج سے پہلے وہ جو تمہارے آباء و اجداد ہیں جن کے پیچھے تم اندھوں کی طرح چلے جا رہے ہو کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے دجال کے بارے میں یہ لکھا تھا، انہوں نے کہا تھا ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ان کی عقلوں میں دجال کیسے آ گیا؟ جن کی زندگیوں میں نکلنا تھا ان کی عقلوں میں آنا ہی نہیں تھا، اور جن کی زندگیوں میں تصور تک نہیں تھا دجال میں، انہوں نے دجال کے پورے خاکے نقشے کھینچ دیے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد رسول اللہ علیہ السلام جھوٹے تھے، وہ غلط تھے اور تم سچے؟ اپنی آنکھیں کھولو، اپنی آنکھیں کھولو، ہوش کے ناخن لو، عقل سے کام لو، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ فرات سے قرب قیام الساعت کے وقت ایسی قیمتی ترین شے، ایسا خزانہ جس کے سامنے باقی تمام کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء کی چمک دمک ماند پڑ جانا تھی، جب وہ بھی ظاہر ہو چکی، وہ خزانہ بھی ظاہر ہو چکا، تو پھر دجال ابھی تک کیوں نہ آیا؟ کیونکہ دجال نے تو اس سے بہت پہلے آنا تھا۔ ذرا غور کرو، کیا روایات میں یہ چیز، یہ بات موجود نہیں ہے کہ دجال کا ایک ید، ایک ہاتھ دوسرے کی نسبت لمبا ہوگا، اس کا جو لمبا ہاتھ ہوگا اس کو وہ سمندروں میں ڈالے گا، اس کا لمبا ہاتھ سمندروں میں جائے گا، سمندروں میں جا کر سمندر کے نیچے سطح زمین میں سوراخ کر کے اس میں داخل ہو جائے گا اور اس میں سے زمین کے خزانے نکالے گا۔ اے عقل کے اندھو غور کرو، کیا کوئی 5-6 فٹ کا شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا ہاتھ اتنا لمبا ہو کہ جو 5-6 کلومیٹر گہرے سمندر میں داخل ہو اور پھر اس سے بھی نیچے آگے زمین کے اندر 5-6 کلومیٹر گہرائی میں جا کر وہاں سے خزانے نکالے؟ یعنی کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک 5-6 فٹ کا ٹھینے قد کا شخص ہو اور اس کا 12 کلومیٹر لمبا ہاتھ ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اے عقل کے اندھو غور کرو، آج یہ سب تمہارے سامنے ہو چکا، آج یہ سب تمہارے سامنے ہو رہا ہے۔ غور کرو، دجال کیا ہونا تھا؟ دجال نے رب ہونا تھا۔ کون سا رب؟ اصل رب یا نقل رب؟ دجال نے نقل رب ہونا تھا۔ تو نقل تو اصل کی آتی ہے، نقل کو اس وقت تک نہیں پہچانا جا سکتا جب تک کہ اصل کی پہچان نہ ہو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ دجال ایک شخص ہے تو لا محالہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے عقائد و نظریات یہ ہیں کہ دجال چونکہ نقل رب ہے تو اصل جو ہے وہ بھی پھر ایک شخص ہے، یعنی اللہ ایک شخص ہے، ایک 6 فٹ کا شخص ہے۔ تم یہ ثابت کرتے ہو اپنے اعمال سے، اپنے داؤں سے۔ ظاہر ہے نقل تو اصل کی آتی ہے۔ دجال جو کہ اصل نہیں نقل رب ہوگا، اگر وہ 5-6 فٹ کا ایک شخص ہوگا یا اس سے بھی ٹھیکنے قد کا ایک شخص ہوگا، ٹیڑھی ٹانگوں والا، گنگریالے بالوں والا، تو پھر بلا شک و شبہ جس کی نقل ہے وہ تو اصل بھی تو ویسی ہی ہوگی نا، کیونکہ نقل تو اصل کی آتی ہے۔ تو غور کرو، کیا اللہ ایسا ہے؟ اگر دجال کو پہچاننا ہے تو پہلے اپنے اصل رب کو پہچانو۔ غور کرو، کون ہے جس نے تمہیں وجود دیا؟ کون ہے جو تمہیں آکسیجن دے رہا ہے؟ آکسیجن کیسے خلق کر رہا ہے؟ کون ہے جو تمہیں کھانے کو رزق دے رہا ہے؟ غور کرو، پیچھے فطرت پر جاؤ۔ تمہارے آباء و اجداد کو جب یہ مشینیں، یہ ایجادات نہیں تھی تو تب وہ کون سا رزق، وہ رزق کہاں سے آتا تھا؟ اس کائنات میں کون سی ایسی مخلوقات، مشینیں تھیں جو اس رزق کو ان کے لیے خلق کرتی تھی؟ غور کرو، اصل رب سامنے آ جائے گا۔ اصل رب جو ہے وہ بھی مخلوقات کا مجموعہ ہے، لیکن وہ فطرتی مخلوقات، وہ فطرت ہے۔ نقل رب مصنوعی مخلوقات کا مجموعہ ہے۔ یہ ہے اصل اور نقل۔ جب تم نے اصل رب کو پہچان لیا تو نقل رب کو بھی پہچان لوگے۔ یوں حق ہر لحاظ سے تمہارے سامنے ہے۔ اصل رب
तमाम की तमाम फितरती मखलूकात का मजमुआ, वही मखलूकात आगे मखलूकात को वजूद दे रही हैं, वही मखलूकात दूसरी मखलूकात की जरूरियात खलक कर रही हैं। नकल रब मसनूई मखलूकात का मजमुआ, असल रब बिल्कुल परफेक्ट, जो शय भी खलक होती है मुकम्मल परफेक्ट, किसी किस्म का उसका नुकसान नहीं, फायदे ही फायदे उसके इस्तेमाल से, जैसा इस्तेमाल उसका करने की इजाजत दी गई। नकल रब देखो, ये मसनूई जो अशिया हैं, मसनूई मशीनें, ये मखलूकात इंसान के अपने हाथों से खलक करदा, ये जो कुछ खलक कर रही हैं, इनसे क्या हो रहा है? क्या पूरी जमीन पूरी दुनिया फसाद ज़दा नहीं हो गई? क्या ये तुम्हारे नकल रब दज्जाल ने, जिसे तुम अपना रब बनाए हुए अपने लिए मसीहा समझते हो, इसने पूरी दुनिया को फसाद ज़दा नहीं कर दिया? पूरी दुनिया जमीनों आसमानों में फसाद नहीं कर दिया? तबाहियां नहीं आ रही? हकीकत आज हर लिहाज से तुम्हारे सामने है। तुम उस वक्त तक दज्जाल को नहीं पहचान सकते जब तक तुम असल रब को नहीं पहचान लेते। तुमसे अगर असल रब अल्लाह के बारे में सवाल किया जाए तो तुम्हारे पास जवाब है ही नहीं। तुम ये कहते हो कि अल्लाह का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, अल्लाह कैसा रब है, क्या है, इसका सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जब असल रब का तुम तसव्वुर ही नहीं कर सकते तो नकल रब को कैसे पहचानोगे? ऐ अकल के अंधो, जरा गौर करो, कहां कुरान में लिखा है, कहां अल्लाह ने कहा कि तुम अल्लाह को नहीं पहचान सकते? कहां लिखा है? पूरे कुरान में तो यही एक बात है कि आसमान और जमीनों में तमाम की तमाम मखलूकात अल्लाह की आयात हैं, इनमें गौर व फिक्र करो और अल्लाह को पहचानो। तुम इनमें गौर व फिक्र करोगे तो अल्लाह तक पहुंच जाओगे, अल्लाह को पहचान जाओगे, अल्लाह को जान जाओगे। तुम जान लोगे तुम्हारा रब कौन है, क्या है, कैसा दिखता है, तुम सब जान लोगे। लेकिन तुमने अल्लाह को भी अपने अकायद और नजरियात का एक हिस्सा बना दिया। तुमने अपने ही अकायद और नजरियात को अल्लाह का नाम दे लिया। जो अल्लाह है उसका तुम्हें इल्म ही नहीं है। तुमने अपने ही बातिल अकायद को अल्लाह का नाम दे लिया। जो असल रब है, जो अल्लाह है, तुम उसे अल्लाह नहीं कहते। तुम अपने अकायद को, अपने झूठे बातिल नजरियात को अल्लाह कहते हो। अगर तुम्हारे अकायद और नजरियात का रद्द किया जाए, उनको जुटलाया जाए, उनका इनकार किया जाए, तो तुम अपने अकायद का इनकार अल्लाह का इनकार ठहरा देते हो, अल्लाह का इनकार कर देते हो। तो ए अकल के अंधो, गौर करो इससे पहले के देर हो जाए। ये आग जिसको आज हर लिहाज से वाज़ेह किया जा चुका, ये आग तो दज्जाल से पहले निकलना थी, जिसके लिए दज्जाल का पहले मौजूद होना शर्त था, लाजिम था। तो तुम लोगों से ये सवाल है कि किधर गया तुम्हारा दज्जाल? जब ये सब कुछ हो चुका, आग भी निकल चुकी, दुखान अज़ाबुन अलीम बन चुकी, दाबतुल अर्द पूरी दुनिया में दंदना रहा है, जब ये सब कुछ हो चुका तो तुम्हारा दज्जाल कहां गया? उसको तो इन सब से पहले आना था, दज्जाल की वजह से ही तो ये सब होना था। तो गौर करो, तुम्हारा दज्जाल अभी आया ही नहीं। ऐ अकल के अंधो, गौर करो, तुम बनी इसराइल की मसल हो, जो बनी इसराइल ने किया था तुमने भी वही करना था। तो गौर करो, क्या तुम वही नहीं कर रहे? बनी इसराइल में गौर करो उन्होंने क्या किया था, फिर अपने गिरेबान में झांको, तुम्हें बनी इसराइल में और खुद में एक राई बराबर भी फर्क नजर नहीं आएगा। हक इस कदर वाज़ेह हो जाने के बावजूद भी अपनी जहालत पर डटे रहोगे तो जान लो दुनिया व आखिरत में तुम्हें हलाकत से कोई नहीं बचा सकता। अपनी अक्लों का इलाज कराओ इससे पहले कि वो वक्त आ जाए जब तुम अपनी अक्लों पर मातम करना शुरू कर दो, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। तब सिवाय हलाकत और पछतावे के कुछ नहीं रहेगा, कुछ तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। अपने आबाओ अजदाद की रवश को तर्क कर दो, हक हर लिहाज से तुम्हारे सामने आ चुका। हक को तस्लीम करके दुनिया आखिरत में हलाकत से बच जाओ। ऐ उलमा के नाम पर, रहनुमाओं के नाम पर इंसानों की रहनुमाई के दावेदारों, उन लोगों की आखिरत के बारे में सोचो जो अंधों की तरह तुम्हारे पीछे चल रहे हैं। क्या आखिरत में उनका बोझ उठा पाओगे? आज तुम्हारे पास वक्त है और ये भी जान लो ये वक्त बहुत कम है। हक को तस्लीम करने के लिए एक दूसरे की तरफ मत देखो, आगे बढ़ो, वरना गुज़श्ता हलाकशुदा अक़वाम की तरह दुनिया व आखिरत में बदतरीन हलाकत का शिकार हो जाओगे। जान लो तुम्हें हर लिहाज से खोल खोल कर मुतनब्बा किया जा रहा है।
جان لو کل کو تمہارے پاس کوئی بہانہ کوئی عذر نہیں ہوگا، جان لو تم پر سوائے حجت کے پیچھے کچھ نہیں بچے گا۔ اے وہ لوگوں جو اندھوں کی طرح فرقہ پرستی میں ڈوبے ہوئے ہو، اس غلیظ ترین جوہر سے باہر نکل آؤ۔ اندھوں کی طرح علماء کے نام پر نبوت کے دعوے داروں اللہ کے دشمنوں کے پیچھے مت چلو، غور و فکر کرو، حق تمہارے سامنے ہے، اسے تسلیم کر لو۔ آج جن کے پیچھے تم اندھوں کی طرح چل رہے ہو، کل کو یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، یہ تو خود چیخو پکار کر رہے ہوں گے، یہ تمہاری نصرت کیسے کریں گے؟ تم انہیں اپنا رہنما بنا کر ان کے پیچھے چل رہے ہو، انہیں اپنا رہنما بنا کر بیٹھے ہوئے ہو، انہیں اللہ کے نمائندے سمجھ رہے ہو، انہیں انبیاء کے وارث سمجھ رہے ہو، جان لو یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اگر یہ حق کی تصدیق نہیں کرتے، حق کی تائید نہیں کرتے، اگر یہ حق کی نصرت نہیں کرتے تو یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ انبیاء کے وارث نہیں ہیں، یہ اللہ کے نمائندے نہیں ہیں، یہ تمہارے رہنما نہیں ہیں، یہ رہنماؤں کی شکل میں، رہنماؤں کی صورت میں راہزن ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے باغی ہیں، یہ بہت بڑے دھوکے باز اور مکار ہیں، ان کے دھوکے سے نکل آؤ، ان کی مکاری کو پہچان لو۔ حق تمہارے سامنے ہے، اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے، اور وقت ختم ہونے ہی کو ہے۔ عذاب عظیم تمہارے سر پر کھڑا ہے، اپنی آنکھیں کھول لو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔